أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج ہم نے اپنا فرائیڈے کا لیکچر ڈسکس کرنا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہم قرآن و سنت کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے والدین کے حقوق پڑھے تھے، تو جو والدین کے حقوق ہوتے ہیں وہ اولاد کے فرائض ہوتے ہیں، اسی طرح جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے کیا بن جائیں گے؟ فرائض بن جائیں گے۔ تو یہ آج ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے۔ تو میں فل ریڈ نہیں کروں گی، جسٹ جو حدیث پاک ہے یا کوئی واقعہ ہے، جو آیات ہے، وہ میں ریڈ آؤٹ کر لوں گی۔ باقی یہ ہے کہ میں آپ کو پکچر ساتھ شیئر کر دوں گی، تو آپ وہاں سے خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ وہ مجھ سے پتہ کر لیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ اولاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، اولاد ہمارے دلوں کے پھل اور ہماری طاقت کے ستون ہیں، اور ہم ان کے پامال زمین یعنی ضعیفی میں ان کے محتاج اور بارش برسانے والے آسمان ہیں۔ یعنی ضعیف جب ہم ہوں گے تو ہم ان کے محتاج ہوں گے، اور ہم ان کے لیے بارش برسانے والے آسمان ہیں۔ یعنی اپنے عقل و تجربے سے انہیں فائدہ پہنچانے والے سرپرست ہیں۔ والدین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے اولاد کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے لشکروں پر فتح پاتے ہیں۔ بس اگر وہ تم سے کچھ طلب کریں، یعنی تم سے کچھ مانگیں، یعنی جائز مطالبات، تو ان کو عطا کر دو، اور اگر وہ غصہ ہوں تو ان کو راضی کر لو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی محبت تم کو عطا کریں گے۔ یعنی اولاد اگر والدین سے ناراض ہوتی ہے تو والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو راضی کریں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اولاد کے دل میں والدین کے لیے اور محبت پیدا ہوگی۔ تو اس کے علاوہ فرمایا گیا ہے کہ اور اپنی پوری ان کی محبت جی، اور وہ یعنی وہ تم سے محبت رکھیں گے، اور تقاضۂ محبت یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دیں گے، اور تم ان پر بھاری بوجھ مت بنو کہ وہ تمہاری زندگی سے تنگ ہو کر تمہاری موت کو پسند کرنے لگے اور تمہارے پاس آنا مکروہ سمجھیں۔ یعنی یہ امیر معاویہ فرما رہے ہیں کہ والدین کو فرما رہے ہیں کہ والدین کس طرح سے ہونے چاہیے۔ ایک تو ابھی تو آپ لوگ بچے ہیں، تو کل آپ لوگوں نے بھی تو والدین انشاءاللہ بننا ہے۔ تو یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے حقوق، اولاد کے حقوق پڑھیں گے، تو یہ والدین کے فرائض ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ عمدہ اور بامانہ نام۔ سب سے پہلا جو ہم حق دیکھ رہے ہیں وہ اولاد کا یہ ہے کہ جو والدین ہے وہ اس کا اچھا نام رکھیں۔ اب نام رکھنے میں ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نام کا جو معنی ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی کوئی اچھا معنی ہونا چاہیے، سخت معنی یا برا معنی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یعنی سخت زمین۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نرم زمین ہو۔ یعنی مطلب یہ تھا ان کا کہ اپنا نام تبدیل کر لو، سخت زمین جو ہے وہ اچھا نام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے والد کا رکھا ہوا نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی جو سعید بن مسیب کے دادا تھے، انہوں نے فرمایا کہ میرا جو نام ہے وہ میرے دادا نے رکھا تھا، اس لیے میں یہ نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو مسیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے گھر میں سختیاں ہی رہی ہیں، یعنی نام کی وجہ سے بھی گھر میں سختیاں ہوتی ہیں۔ گھر میں تنگی پریشانی، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں سوٹ کرتے، اور اس کی وجہ سے گھر میں تنگی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب آپ نام رکھیں تو وہ اچھا نام رکھیں۔
تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پسندیدہ ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لیکن عبد الرحمن نام رکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے عبد الرحمن ہی کہنا ہے، صرف رحمان نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے تفسیر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو الرحمن کا لفظ ہے اس میں جو رحم کرنے کا مبالغہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ ہم رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے۔ تو جب ہم عبد الرحمن کہتے ہیں یعنی رحمان کا بندہ، یعنی ہم رحمان کے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے، تو عبد الرحمن لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صرف رحمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بندے کو رحمان کہہ رہے ہیں، جبکہ کوئی بندہ اتنا رحمان نہیں ہو سکتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو عبد الرحمن آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے کہ آپ نے عبد الرحمن ہی کہنا ہے، صرف رحمان نہیں کہنا، کیونکہ عبد الرحمن کا معنی ہے رحمان کا بندہ، اور جب آپ رحمان صرف ان کو کہیں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا۔ تو اسی کے حوالے سے ناموں کے حوالے سے ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناموں کے معنی کو بڑی اہمیت دیتے تھے، جیسا کہ آپ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا، اس اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی مرا یعنی کڑوا، تو آپ نے اس سے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا؟ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی حرب یعنی جنگ۔ آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے اس سے بھی دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یعیشو یعنی زندہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دودھ نکالو، یعنی نام سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اب جس طرح یا بندہ کوئی کام کسی بندے سے کروانے لگا ہے تو اس کا جو نام ہے وہ بہت معنی میٹر کرتا ہے کہ اس کا جو نام ہے اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ جو ناموں کے مطلب ہوتے ہیں اسی سے اصل تو وہی ہوتے ہیں نا کہ جو میننگ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ہر لفظ کا میننگ نہیں آتا، تو جب بھی آپ نام رکھیں تو میننگ دیکھ لیا کریں کہ اس کا میننگ اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ختنہ۔ ختنہ کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکے کو مسلمانی بٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کسی بھی عمر میں کسی بھی عمر کے حصے میں بالغ ہونے سے پہلے یعنی عموماً جو لڑکے ہیں وہ 14 15 یا 12 14 سال کے جب بالغ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کسی بھی عمر کے حصے میں ان سے 10 12 سال میں مطلب ان کا ختنہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کروایا جائے، اور یعنی 7ویں دن ان کو مسلمانی بٹھایا جائے، اور جتنا جلدی بٹھایا جائے اتنا ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اتنا جو ہے نا وہ ایک تو بچے کو سنبھالنا اور دوسرا تکلیف جو ہوتی ہے وہ بچہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ اس چیز کو پھر جو ہے نا بچے کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، جتنی عمر اس کی زیادہ ہوگی اتنا اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ تو اب جو ختنہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حسن اور حسین کو ختنہ 7ویں دن کرایا تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کی طرف سے حقیقہ اور ان کا ختنہ 7ویں دن کیا۔ اب حقیقہ کیا ہے؟ حقیقہ بھی 7ویں ہی دن بچے کا حقیقہ کیا جائے اور اس کے بال منڈوائے جائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے حقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، پیدائش کے 7ویں روز اس کی طرف سے جانور قربان کیا جائے، اس کے سر کے بال منڈائے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ یہ بھی مستحب امر ہے کہ سر سے اتارنے والے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے بکری جو ہے وہ حقیقے میں کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اس کا سر منڈاؤ اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔
اچھا، یہاں تک ہم نے دیکھ لیے اولاد کے 3 حقوق. اب ہم اولاد کا دیکھتے ہیں چوتھا حقوق جو کہ ہے تعلیم و تربیت. پھر سے سمجھا رہی ہوں کہ جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے کیا ہیں؟ فرائض ہیں. اور جو پیچھے ہم نے والدین کے فرائض حقوق پڑھے تھے وہ اولاد کے کیا تھے؟ فرائض تھے. اچھا، تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرم و احترام کرو، یعنی ان کو بھی ادب سے بلاؤ اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور صالح اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے. یعنی اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یعنی آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آپ کی اولاد بھی اس دنیا سے اگر چلی جائے گی تو پھر بھی وہ آپ کے لیے آپ کو اس کی نیکیاں ملتی جائیں گی اگر آپ کی اولاد نیک ہے. یعنی آپ دیکھیں اگر ایک نیک اولاد ہے اس نے نیکی کے کام کرتی ہے، کہیں نہ کہیں مطلب کہ مسجد میں پیسے دے دیے، کہیں مدرسہ بن رہا ہے وہاں پیسے دے دیے، تو اب وہ مدرسہ لیٹس سپوز کہ ہم چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، ایک مسجد بنی، اس نے مسجد میں پیسے ڈال دیے. اب جب تک وہ مسجد میں بن گئی تو اب جب تک اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جس جس بندے نے اس میں حصہ ڈالا ہوگا ان سب کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح کسی مدرسے میں آپ نے پیسے دے دیے تو جب تک اس مدرسے میں بچے بڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو بچوں کی جو دینی تعلیم و تربیت ہے وہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے. اب دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت والدین کی اہم ذمہ داری ہے. اور آج کے دور میں والدین کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم و تربیت ہے وہ ان پہ فرض ہے. مطلب والدین ایسا تصور کرتے ہیں کہ جس طرح سے آج دنیاوی تعلیم کا رجحان ہے اور ہر انسان جو ہے وہ بس سوچ رہا ہے کب میرا بچہ 3.5-4 سال کا ہوگا تو ہم اسے اسکول میں ڈالیں گے. تو وہ ایسے آج مطلب علم نہ ہونے کی وجہ سے اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے سارے یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس جو دنیاوی تعلیم ہے وہ آپ پر فرض ہے، جبکہ وہ تو فرض نہیں ہے. وہ تو فرض نہیں ہے. انفیکٹ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے جو اولاد غلط کام کرے گی اس کے بھی گناہ ملیں گے. مطلب چیٹنگ کی، دھوکہ دیا، نظریں ادھر گئیں ادھر گئیں، جو بھی غلط جھوٹ بولے. اسکول کالج میں تو ویسے ہی جھوٹ بول چلتے ہیں، ٹیچر آ گئی ہیں کاپی گھر رہ گئی ہے، وہ کام کمپلیٹ تھا لیکن کاپی گھر رہ گیا، ٹیسٹ غلط ہو گیا، وہ ٹیسٹ جو ہے نا بیمار تھی تو ٹیسٹ نہیں تیار کر سکی، چھٹی کی، اگلے دن اسکول گیا، اسکول کی ٹیچر وہ بخار تھا اس لیے اسکول نہیں آئی تھی، یا فلاں کے گھر میلاد تھا، فلاں کی شادی تھی، فلاں فوت ہو گیا تھا اس لیے اسکول نہیں آئی تھی. تو جھوٹ جو ہے نا وہ اسکول لائف میں بہت زیادہ چلتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھایا بھی ہے پڑھا بھی ہے. تو اسکول میں جو ہے نا یہ جو ہم جھوٹ چھوٹ بولتے ہیں یہ الٹا ہم پہ جو ہے نا وہ گناہ اس کا ملے گا، لیکن وہ جو تعلیم ہے وہ ہم پر فرض نہیں ہے. تو جب بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز، روزہ اور دیگر دینی امور کی ترغیب دی جائے. جب بچہ 7 سال کی عمر پر پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے اور برے کاموں سے روکا جائے. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ان پر سختی کی جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو. یعنی اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ سو رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ سو رہے ہیں، تو جب وہ بالغ ہو جائے 10 سال کی عمر پہنچ جائیں تو پھر ان کے بستر ایک تو آپ کو الگ کر دینے چاہیے اور دوسرا نماز نہ پڑھنے پر ان پر سختی کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے بطور مہمان اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک رات گزاری. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شام ہو جانے کے بعد قدر تاخیر سے یعنی کافی دیر سے گھر آئے تو آپ نے اہل خانہ یعنی اپنے فیملی سے پوچھا کہ کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ گھر والوں نے کہا جی ہاں. تو آپ سو گئے. اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ چیزیں ہم نے بھی سیکھنی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کرنا ہے. لیکن اگر ہم اپنے گھر میں ہی بچوں کو نہیں پوچھیں گے، اپنے اولاد کو نہیں پوچھیں گے تو کسی اور کی اولاد کو ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے پھر ہم کسی اور سے کو کہیں گے. اور دوسری بات کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے لیے یہ کتاب میں آپ کو دے دوں، آپ لوگ خود ہی گھر میں پڑھ لیں. اتنا سب کو پڑھنا آتا ہے کہ سارے خود ہی پڑھ سکتے ہیں. میرے پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رکھنا.
ٹھیک ہے، اگر پہلے نہیں بھی ایسا آپ لوگ کر رہے تھے تو آج سے آپ لوگوں نے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام کا نمونہ دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو نماز کے لیے مسجد لے جاتے اور انہیں روزے رکھواتے تاکہ وہ عادی بن جائے۔ حضرت ربیہ بنت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھا کرتے اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ مسجدوں میں لے جایا کرتے تھے۔ تو بخاری شریف میں اسی طرح حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رمضان کے اندر ایک نشہ باز کو لایا گیا تو آپ نے اس سے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، تم نے رمضان میں شراب پی لی حالانکہ ہمارے بچے تک بھی روزے سے ہیں۔ پھر آپ نے اس پر حد جاری کی، یعنی حد جو شراب پینے کی جو بھی سزا تھی آپ نے اس کو وہ دی۔ تو صحابہ کرام بچوں کو حج بھی کرواتے، جیسے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عورت بچے کو اٹھا کر لائی اور عرض کی اے اللہ کے رسول کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ جو والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے ان کی اولاد اکثر نافرمان ہوتی ہے، کیونکہ دینی تعلیم ہی بچوں کو والدین کی تعظیم و تکریم اور خدمت پر ابھارتی ہے۔ تو دیکھیں ہم جیسے بھی والدین کے حقوق ہم نے پیچھے پڑھے، اولاد کے حقوق پڑھتے ہیں، تو ہم جیسے ہم تفسیر جو پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں تفسیر میں کتنی دفعہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب ہم دینی تعلیم پڑھتے ہیں تبھی ہمارے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے اور یہ ہم نے فرض ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یا والدین کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اب اگر یہ چیز ہم نے پڑھی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں جن بچوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ کیسے اپنے والدین سے آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے، یہ کیسے وہ مذاق سمجھ کے اپنے والدین کے ساتھ جو نا وہ اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو جب ایک چیز سیکھی نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے وہ جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہی ہوگی۔ جو چیز فرض ہے پہلے فرض کو ادا کریں، اس کے بعد باقی چیزوں کو ادا کریں۔ تو اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اولاد کے حقوق کے حوالے سے کہ اولاد کے حقوق پر بات ہو رہی ہے تو چوتھا حق ہم نے پڑھا تھا تعلیم، آج بھی ہم اسی پر بات کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین بچوں کو جو تحائف اور عطیات دیتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین تحفہ اچھا اخلاق اور اچھے ادب کی تعلیم ہے۔ تو اپنے بچوں کو زر نہ دو، یعنی ان کو تکلیف نہ دو بلکہ نیکی کی ہدایت کرو، کیونکہ انہیں صرف نیکی ہی خوشی دے سکتی ہے۔ تو آج کل تو والدین ہر پیرنٹس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش ہوں، دیکھیں خوش ہونے کا بتایا گیا ہے کہ خوش تبھی ہوں گے اگر وہ نیکی کریں گے۔ تو حکماء کا کہنا ہے کہ بہترین مشغلہ اور مصروفیت بچوں کی تربیت اور ان کے حسن ادب سکھاتا ہے۔ یعنی اگر اس کا جو مشغلہ ہے فری ٹائم ہے وہ جو کام کرتے ہیں وہ اچھا ہے اور بچے کی مصروفیت جو ہے وہ اچھی ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں جو بچے کو ادب سکھائیں گی وہ ادب بہت اعلیٰ ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت تھا، یعنی میں ان سے تربیت حاصل کر رہا تھا تو کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں گھومتا رہتا تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اے لڑکے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یعنی آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو ایک تو روٹی کو دوسری طرف سے نہ توڑیں، جو آپ کے آگے آ رہی ہے اسی کو توڑیں، اور سالن کو بھی جو آپ کی طرف آ رہا ہے پلیٹ آپ اسی کو وہیں سے کھا لینا کہ اپنا ہاتھ پورے کھانے میں گھمائیں۔ تو والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے سب سے اہم وہ حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر جو والدین ہیں، جو ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا تھا کہ والدین کے جو مطلب جس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے انڈر ہوتے ہیں، تو والدین سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو بچے آپ کے انڈر تھے آپ نے ان کو تعلیم دلوائی، جو جو ان پہ فرض تھا کہ آپ نے وہ فرض پورا کیا، اور اگر بچوں نے غلط کام کیا تو کیا والدین نے ان کو روکا یا بچے نے کیوں غلط کام کی طرف گئے والدین کے ہوتے ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ والدین کے اوپر فرض ہے۔ تو اولاد کے حقوق کے حوالے سے اگلا حقوق دیکھتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام ہے نکاح ہے جس کا دین و اخلاق تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے تو اس سے اپنے بچوں کا نکاح کر دو، اور اگر تمہیں ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ یعنی اگر بچوں کا اب جو نکاح کا ہے مسئلہ، شادی کے جو مسائل ہیں، وہ بھی والدین کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بچوں کی شادی کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اولاد کا کوئی ایسا رشتہ آیا ہے کہ جس کا اخلاق بھی اچھا ہے اور اس کے پاس جو ہے نا مطلب اخلاق بھی اس کا اچھا ہے، تو کوئی مطلب دیندار بھی ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا چاہیے، دنیاوی مال و دولت نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو اگر شادی کا وقت ہو جائے اور آپ اپنے بچوں کے لیے اور معاشرے کے لیے بہتر ہیں اور شادی میں بلا وجہ کی تاخیر دونوں کے لیے بری ہے اور کئی قسم کی برائیوں کو جنم دیتی ہے، یعنی جب شادی کا وقت ہو گیا ہے تو پھر ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ بچے فری بھی ہیں تو ان کے پھر مزید جو ہے نا کسی اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے اور بڑے فساد سے تعبیر کیا ہے، یعنی اگر آپ نکاح نہیں کرواتے بچوں کا ٹائم پر تو وہ بڑا فتنہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اپنے بے نکاح لوگوں کا نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں اگر وہ مفلس ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ بڑا وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا نکاح ہم کیسے کر دیں۔ نکاح کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، اگر انسان جو ہے وہ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو اپنی فضل سے غنی کر دے گا، یعنی ان کو اتنی توفیق عطا فرما دے گا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو سنبھال لیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی، آپ نے اسے نکاح کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک شخص جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، یعنی اب وہ آپ نے اسے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، یعنی نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندوں کے اضافے سے جو ہے نا وہ آپ کی رزق کم ہوتا ہے، بلکہ کچھ بندے ہی ایسے ہوتے ہیں، کچھ آپ کی زندگی میں اضافہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اولاد کی قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی یہ ہے کہ کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔